بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے اسرائیلی بحری جہاز پر حملے کا ذمہ دار ٹھہرانے پر امریکہ اور برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ کسی قسم کی جارحیت پر فیصلہ کن رد عمل دیں گے۔ عمان میں اسرائیلی بحری جہاز پر ڈرون حملے کے نتیجے میں عملے کے 2 ارکان کی ہلاکت پر امریکہ، برطانیہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے پر الزامات اور دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 روز پہلے عمان میں اسرائیلی ارب پتی تاجر کی کمپنی کے آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا، جس میں عملے کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک برطانیہ اور ایک رومانیہ کا شہری تھا۔ اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ نے حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر جاری بیان میں کہا تھا کہ عمان میں ہمارے آئل ٹینکر میں حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں اور ایران تک یہ پیغام اپنے انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ایران کے حملے میں ملوث ہونے کا پورا یقین ہے۔ اسی طرح برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے بھی کہا تھا کہ ایران نے دانستہ طور پر بحری جہاز کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا، یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ مشرق وسطی میں دہشت گردی اور تشدد کو جنم دینے کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ کسی بھی قسم کی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ افغان صدر اشرف غنی نے مخدوش سیکیورٹی صورتحال کا ذمہ دار امریکی آرمی کے اچانک انخلاء کو ٹھہرا دیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران افغانستان میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال کی ذمہ داری غیر ملکی اہلکاروں کے اچانک انخلاء پر عائد ہوتی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کو پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا کہ آرمی واپس بلائے گی تو سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اشرف غنی نے پارلیمنٹ میں طالبان کی پیش قدمی کو روکنے اور خراب سیکیورٹی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکیورٹی منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جن علاقوں میں صورتحال خراب ہے وہاں صرف 6 مہینوں میں حالات قابو میں آ جائیں گے۔ افغان عوام کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، جبکہ امریکہ نے ہماری بھرپور مدد کرنے کا عہد بھی کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی کا کہنا ہے کہ ایرانی جارحیت دنیا بھر کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے کہا کہ ایران سے ایک بار پھر دنیا بھر کے امن کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں، تاہم ہم اکٹھے ہو کر ایرانی جارحیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور جتنا ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے یہ اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی کا کہنا تھا کہ ایران پہلے سے ہی اسرائیلی اہداف پر نظر رکھے ہوئے تھا اور ان کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ ایران نے جہاز کو ڈرون سے نشانہ بنایا، تاہم اس میں برطانوی رومانیہ کے شہری ہلاک ہوئے اور اب ایران حملے کی ذمہ داری سے بچنے کی بزدلانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ نے تیل بردار جہاز پر حملے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ حملہ خود بزدل اسرائیل نے کیا، جس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ دوستو، دنیا میں کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے ہی لندن کے ایک رہائشی 35 سالہ نیکولس اوجلا نامی شخص کا دعویٰ ہے کہ اس نے کورونا کی وبا اور صدر ٹرمپ کے الیکشن ہارنے کی کامیاب پیشگوئیاں کی تھیں، اور یہ پیشگوئیاں اس نے اپنی چھٹی حس کی بدولت کی تھی۔ اب نیکولس نے اس حوالے سے ایک اور حیران کن دعویٰ کر دیا ہے۔ نیکولس نے کہا ہے کہ چھٹی حس کو ہر کوئی بیدار کر سکتا ہے اور مستقبل کی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ نیکولس نے چھٹی حس کو بیدار کرنے کے کچھ طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ نیکولس کا کہنا ہے کہ ہر کسی میں چھٹی حس ہوتی ہے،
اور اسے ایک طرح کا الہام ہو سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اپنی اس چھٹی حس کی فائن ٹیوننگ کی جائے اور اسے مضبوط کیا جائے۔ دماغ میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو دلیل یا لاجک پر کام کرتا ہے، لیکن ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو الہام پر کام کرتا ہے۔ اسی حصے کو چھٹی حس کہتے ہیں جسے متحرک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکولس نے بتایا کہ دماغ کے اس حصے کو متحرک کرنے کے لیے دلیل والے حصے کو خاموش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے روزانہ 10 سے 15 منٹ غور و خوض اور سوچ بچار کریں۔ اس عادت سے آپ کے دماغ کا دلیل والا حصہ بتدریج خاموش ہونے کی طرف مائل ہوگا، جبکہ الہام والی سائیڈ متحرک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پیش گوئی کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پر کافی وقت کے بعد جا رہے ہیں تو پیش گوئی کریں کہ اب وہ جگہ کیسی دکھائی دیتی ہوگی اور وہاں کیا کیا ہوتا ہوگا۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کی پیش گوئی کس قدر درست ثابت ہوئی ہے۔ نیکولس کا کہنا تھا کہ ہم سب فقط توانائی ہیں، ہر آدمی کے گرد اس کی توانائی کا ایک حالہ ہوتا ہے۔ اس حالے کو سمجھنے اور لوگوں کی انرجی کو محسوس کرنے کی پریکٹس کریں۔ کوئی چیز، گھڑی، انگوٹھی یا کوئی بھی چیز ہاتھ میں پکڑیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ اس چیز کے مالک کے بارے میں آپ کی چھٹی حس کیا کہتی ہے۔ اس چیز کی ہسٹری پر توجہ مرکوز کریں کہ یہ کب اور کہاں سے آئی اور مالک کے نزدیک اس کی کیا وقت ہے۔ روحانی معلومات علامتی نشانات کے ذریعے ملتی ہیں جو ہم اپنے دماغ میں دیکھتے ہیں۔ چھٹی حس کو بیدار کرنے کا اگلا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں موجود فیملی فوٹوز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان تصاویر میں موجود لوگوں کو دیکھیں اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے ان کی شخصیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ خود سے پوچھیں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے۔ اس دوران کسی بھی طرح کے جذبات وغیرہ کا مشاہدہ کرتے جائیں۔ اپنے پاس خوابوں کی تعبیر والی کوئی کتاب لازمی رکھیں اور اس کا مطالعہ کرتے رہیں، کیونکہ بسا اوقات ہمیں ایسے خواب بھی آتے ہیں جن میں پیش گوئیاں ہوتی ہیں۔ ایک پاکستانی خاتون بھارتی ریاست اتر پردیش کے گاؤں کی سربراہ بن گئی۔ 65 سالہ بانو بیگم تقریباً 40 سال قبل ایٹا گاؤں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے پاکستان سے بھارت آئی تھی۔ بھارتی اخبار کے مطابق اتر پردیش انتظامیہ کو اس وقت سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب یہ اطلاع ملی کہ مبینہ پاکستانی شہری ایٹا دیہاتی پنچایت کی سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ کراچی کی بانو بیگم گزشتہ 40 سالوں سے بھارت میں مقیم ہے اور اس کی شادی ایک مقامی شخص سے ہوئی۔ ایٹا ضلعی پنچایتی راج آفیسر کا کہنا ہے کہ بانو بیگم کو گاؤں کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ پولیس کو بانو بیگم کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ ضلعی مجسٹریٹ سکھ لال بھارتی نے یہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کس طرح اس خاتون کو آدھار کارڈ اور دیگر دستاویزات ملی ہیں جو اسے پنچایت کی ممبر منتخب ہونے اور پھر گاؤں کی سربراہ بننے کا راستہ ہموار کرتی ہیں۔ وہ ایک طویل مدتی ویزے پر ایٹا میں مقیم تھی۔ وہ متعدد بار بھارتی شہریت کے لیے درخواست دے چکی ہیں۔ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ایک دیہاتی نے بانو بیگم کے خلاف شکایات درج کروائیں، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ وہ پاکستانی شہری ہیں۔ دوستو، ہم کھانا کھانے کے فوراً بعد چند عمل ایسے کر گزرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ خطرناک عمل ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے شامل ہو چکے ہیں کہ اب ایک عادت کا روپ دھار چکے ہیں، اور ان عادات کی وجہ سے ہم متعدد بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد ایک سگریٹ پینا 10 پینے کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح کینسر جیسے مہلک مرض کے لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ کھانے کے فوراً بعد پھل کھاتے ہیں تو وہ پھل کھانے کے ساتھ مل کر معدے میں پھنس جاتا ہے اور یوں وہ وقت پر آنتوں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس صورتحال میں معدے میں موجود یہ دونوں غذائیں خراب ہو جاتی ہیں جو صحت کی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق پھل کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد کھانا چاہیے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ پھل صبح سویرے کھایا جائے جب معدہ خالی ہو۔
چائے کے پتوں میں بہت زیادہ تیزابیت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے ماہرین کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے منع کرتے ہیں۔ چائے پینے سے کھانا ہضم ہونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے ہاتھوں، پاؤں اور باقی جسم میں خون کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ معدے کے ارد گرد خون کے بہاؤ میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے نظام ہضم کمزور ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر لینی چاہیے، لیکن یہ چہل قدمی فوراً نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ماہرین کے مطابق اس عمل سے نظام ہضم میں خرابی واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ چہل قدمی 20 سے 30 منٹ تک کی ہونی چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے کھانا مناسب طور پر ہضم نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہماری آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، جو کہ متعدد بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔